الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص. حضرات محترم، اس کی ایکو ختم کیجیے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 3 قسم کے واقعات ذکر کیے ہیں. ایک وہ واقعات ہیں کہ جو انبیاء ان سے متعلق ہیں. ایک وہ واقعات ہیں کہ جو نبیوں کے علاوہ نیک لوگوں سے متعلق ہیں، جیسے اصحاب الاخدود خندق والوں کا واقعہ ہے، اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ ہے. اور تیسری قسم واقعات کی وہ ہے کہ جو برے لوگوں کی کیفیت بیان کی ہے تاکہ ہم ایسے نہ بن جائیں. اور قرآن مجید کا اکثر حصہ واقعات پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست بھی نصیحت فرما سکتے تھے، لوگوں نماز قائم کرو، اللہ کو ایک مانو، فلاں کے حق یہ ہیں ان کو ادا کر لو، روزے لازم ہیں، اس طرح کیا کرو، بات یوں کیا کرو. براہ راست حکم دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ. لیکن انسانوں کی فطرت اور نفسیات جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، وہ واقعات کو سن کے اس میں سے جب مسئلہ اخذ کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ان کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ تصور آ جاتا ہے پورا واقعہ. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. ان قصوں کے اندر عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. ورنہ اگر کبھی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جو کسی نے خلوت میں بیٹھ کے اپنا کوئی گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کا حصہ کئی جگہوں پہ بنا دیا. انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے یہ کیا. حالانکہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ ان چیزوں پہ پردہ ڈال دو، اور اللہ نے قیامت تک قرآن کا حصہ کیوں بنا دیا؟ کیونکہ اس واقعے میں کوئی ایسی نصیحت تھی کہ اگر انسان اس پہ غور کرتے تو وہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوار سکتے تھے. تو اس وجہ سے، ورنہ عام حکم یہی ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپائیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بھی بہت سے واقعات قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، اور 25-26 کے قریب انبیاء ہیں، ان کے واقعات بھی ہیں. اور بیان کرنے والا سب سے اعلیٰ اللہ رب العزت خود اس کی ذات بیان کرنے والی ہے، جس سے سچا کوئی بھی نہیں ہے، جس سے خوبصورت بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ان واقعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: نحن نقص علیک احسن القصص. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام واقعات میں جو سب سے خوبصورت واقعہ ہے، اب ہم آپ کو وہ بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا. ایک بیٹے کو جب عطا فرمایا تو حکم دیا کہ اب اس چھوٹے سے گود کے بچے کو جا کے مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ آئیے. اور بڑھاپے کی عمر میں عطا ہونے والا پہلا بیٹا اس کو چھوڑ دیا. اب پھر تنہا
یہاں زندگی ہے، اولاد نہیں ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ رب العزت نے ایک اور بیٹا عطا فرما دیا۔ اس بیٹے کی پرورش کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان بیٹے کو بھی نبی بنا دیا، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ جب وہ بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا۔ جب وہ بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ نبی کا بیٹا نبی، اور پھر اس کے بعد ان کا بیٹا بھی نبی ہو گیا۔ اور وہ جو تیسرا بیٹا ہوا، یعنی پوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نبی ہوئے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے بہت سے بیٹے عطا فرمائے۔ ان میں ایک بیٹا اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت ہوئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حسن کی تعریف فرمائی۔ اتنا چاند سا پیارا سا بیٹا، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بالکل جیسے چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کے پاس چلے گئے، کہنے لگے ابو جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور اس خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور سورج چاند ہے، وہ میرے آگے جھک گئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سورج چاند ستارے ہیں، ان کو جب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ایسے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، یہ ہم سے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر یہ جھک گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ باپ چونکہ نبی تھا اور نبی کا بیٹا تھا اور نبی کا پوتا تھا، تو اللہ نے سمجھ بڑی دی ہوئی تھی۔ باپ کہنے لگے کہ آپ اس طرح کیجئے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیے گا، اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بتانے۔ بھانپ گئے کہ اگر وہ جس کو آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اگر وہ نیچے ہو گیا ہے تو اس کا مطلب اس بیٹے کو اللہ وہ مقام عطا کرے گا جو ان سے بھی اوپر ہوگا۔ بیٹا اتنا وفادار اپنا باپ کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وقت گزر گیا، انہوں نے کسی کو کوئی بات نہیں بتائی۔ چند دن گزرے تو باپ کی اب شفقت اور محبت فطرتی طور پہ بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے وہ خواب سن لیا تھا جس کے اندر احساس ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ رفعت عطا کریں گے جو آسمانوں سے بھی بلندی کی رفعت ہوگی۔ تو اگر آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ اپنی اولاد سے زیادہ پیار شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ نکلے گا، کچھ ہے، ایسا ہے۔ تو ان کا پیار ان کے لیے بڑھ گیا۔ یہ بات دوسرے بھائیوں کو ہضم نہ ہوئی، یعنی دوسری اولاد کو ہضم نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ ابا جی زیادہ ہی جھکاؤ نہیں ہو گیا بیٹے کی طرف، ہمارے سے بھی پیار سے بات کرتے ہیں، ہماری ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، ہمیں بھی چیزیں لا کے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وقت ہمارے ساتھ بھی گزارتے ہیں، لیکن جب اس بیٹے کی باری آتی ہے تو چہرہ ہی بدل جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ اب ان کو کیا پتا کہ وہ خواب ذکر کر چکے ہیں اور یہ نبی کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرے آنے والا بیٹا ضرور اللہ رب العزت اس کو کوئی اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، یہ تھا وہ سبب۔ لیکن ان بڑے بیٹوں نے آپس میں یہ پلان کیا، انہوں نے کہا کہ اقتلوہ، ان کو قتل کر دو۔ جب یہ ہوں گے نہیں تو جتنی محبت ان کے لیے خاص کی جاتی تھی، وقت خاص کیا جاتا، وہ بھی ہمیں ملے گا۔ کوئی دشمنی کے تصور سے انہوں نے قتل کی سازش نہیں کی، اپنے باپ کے پیار کے حصول کے لیے یہ سازش کی تھی۔ اب وہ انہوں نے پلان بنا لیا، انہوں نے کہا اچھا یہ ان کو لے کے کہاں جائیں، باپ تو ہر وقت پاس۔ باپ کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ یہ ہمیں دیجئے، ہمارے ساتھ کبھی باہر جاتے نہیں ہیں، تو ہم جب کھیلیں گے کودیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ہی چلیں۔
والد صاحب نے کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کھیل کود میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ پیچھے سے کوئی بھیڑیا جنگل میں آئے اور وہ ان کو کھا جائے، میں نے تو ان کو نہیں بھیجنا۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے بڑے بڑے 10 بھائی ہوں اور یہ اس کی ایک بھیڑیے سے حفاظت نہ کر سکیں، اس کو گھر میں نہ رکھیں، کھیلنے کودنے کے لیے ہمارے ساتھ بھیجیں، بڑا ہو گیا ہے۔ تو باپ کہنے لگا ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن دھیان رکھنا۔ وہ اس چھوٹے بھائی کو لیا خوبصورت پیارے سے اور جا کے لے گئے اور وہاں پہ ان کو بٹھایا اور سائڈ پہ کھڑے ہو کے پلاننگ کرنے لگ پڑے، کہنے لگے کیا کریں اب، اگر اب قتل کیا تو سب کو پتہ لگ جائے گا، کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے یہ زندگی کی بازی بھی ہار جائے بچہ اور کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا اس طرح کرو کہ ایک کنویں کے اندر ان کو پھینک دو، ایسا کنواں ہو کہ جس میں پانی نہ ہو، کیونکہ اگر پانی ہوگا تو علاقے والے وہاں سے پانی نکالنے کے لیے آئیں گے، اسی وقت ہم پکڑے جائیں گے کیونکہ نیچے لاش اوپر آ جائے گی۔ تو کسی ایسی جگہ پہ پھینکو کہ جس میں پانی نہ ہو۔ تو اٹھایا انہوں نے زبردستی، اور بھائی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا، یہ تو میرے بھائی ہیں، یہ تو میری حفاظت کرنے والے ہیں، یہ تو پیار کرنے والے ہیں، وہ اٹھا کے اس کو نیچے پھینک دیا۔ تو تصور کریں کتنی چوٹیں بھی لگی ہوں گی اس بچے کو، اور وہ ورطہ حیرت میں گم دیکھ رہا ہوگا میرے بھائی مجھ سے کیا کر کے جا رہے ہیں۔ اور وہاں سے انہوں نے ان کو پھینکنے سے پہلے ان کی قمیض اتار لی اور ایک جانور کو ذبح کر کے اس کا خون اس قمیض کے اوپر ڈال لیا، اور واپس آ گئے، کہنے لگے ابا جی بہت برا ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ یوسف کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ تو بھیڑیا کھا گیا اس کو، آپ نے کہا تھا نا وہی ہوا، ہم کھیلتے کھیلتے دور چلے گئے اور جب ہم دور چلے گئے تو پھر ہمیں پتہ نہیں لگا، پیچھے سے بھیڑیا آیا، ہم جب پہنچے تو ہم نے جلدی سے قمیض اس کو کھینچا تو وہ قمیض تو ہمارے ہاتھ آ گئی اور وہ اتنا برا حالت تھی، ہم نے وہیں پہ ان کو دفن کر دیا۔ یہ عباس نے لکھا کہ وہ بھیڑیا ان کو لے گیا۔ اب وہ خاموش ہیں، کیا کریں گے؟ اب دوسری طرف بھی بیٹے ہیں اور یہ نبی ہیں اور یہ حلم والے ہیں۔ یہ کہنے لگے کہ اچھا اللہ رب العزت ضرور اس کا حامی و ناصر ہو، یعنی ان کو یقین نہیں آیا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قمیض صحیح سلامت ہو، اس پہ خون لگا اور بھیڑیے نے بھی ان کو پکڑا ہو؟ تو اس دھینگا مشتی میں قمیض تو کم از کم پھٹ جانی چاہیے تھی نا۔ اور انسان کے خون اور کسی جانور کے خون سے اس کی سمیل بھی فرق ہوتی ہے، تو ان کو پتہ لگ گیا، وہ تو نبی بڑے سمجھدار تھا۔ اب ان کو یہ بھی پتا تھا کہ خواب میں اس بچے نے مجھے بتایا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند میرے آگے جھک رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس خواب کو ضرور سچ کریں گے۔ اگر یہ فوت ہو گیا، اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا تو خواب تو سچا نہ ہوا۔ تو اس لیے ان کو پکا یقین تھا کہ یہ ابھی کہیں بھی نہیں گئے، یہ اسی دنیا میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے وہ طویل عرصہ صرف اپنے اس بیٹے کا نام لیتے رہے، جیسے کسی یاد کرتے ہیں کہ یہ ابھی موجود ہے کوئی، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو آہستہ آہستہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلا گیا کوئی دنیا سے۔ اب وہاں پر ایک قافلہ گزرا، ان کو کیا معلوم کہ یہ کنواں خشک ہو گیا، انہوں نے ایک ڈول اس کے اندر ڈالا۔ اب یہ زخمی حالت میں جب دیکھا کہ ڈول نیچے آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، آواز دی، انہوں نے ان کو کھینچا، بچے کو دیکھا اور بچہ اتنا خوبصورت پیارا بچہ، انہوں نے اٹھایا، ارد گرد دیکھا کوئی نہیں، انہوں نے وہ ساتھ لیا اور وہ قافلے لے کے چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے، اور وہاں سے وہ پھر اس طرح ان کے پڑپوتے اس طرح چلے گئے ایک دوسرے علاقے میں، اور اس علاقے کا نام تھا مصر۔ وہ مصر میں چلے گئے۔ اب وہ قافلہ وہاں پر لے کے گیا اور قافلہ لے جا کے انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا یہ غلام ہے، کسی نے خریدنا ہے؟ اب بچہ جو ہے بڑا پیارا خوبصورت، اور وہ
لوگ سارے آئیں گے، اس کو غلام بنا لیں گے، کو پانی پلا دیا کرے گا، کو گھر میں صفائی کر دیا کرے گا، اس کام کے لیے اس کو جلدی سے خریدنا۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا چوری کی، اس کی کوئی قیمت نہیں لگاتے، وہ جلدی جلدی جان چھڑاتے ہیں کہ کسی طرح کہیں پکڑ ہی نہ جائے، اس کی اصل قیمت نہیں کوئی بھی لگاتا۔ اسی طرح وہ بطور غلام فروخت نہیں ہو رہے تھے، وہ جان چھڑا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کانوا من الزاہدین، وہ اس سے جان چھڑانے والے تھے، اور ان کی رغبت نہیں تھی کہ کسی طرح ابھی ہم پکڑے نہ جائیں، کیونکہ لگتا اس کے طور اتوار سے، اس بچے کا طور اتوار سے لگتا تھا یہ خاندانی ہے۔ کیوں نہ خاندانی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام پردادا ہیں، اسحاق علیہ السلام دادا ہیں، یعقوب علیہ السلام والد ہوں، اور خواب ایسا دیکھا ہو کہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ نے بنانا تھا ان کو بھی نبی، ان کا نام تھا جناب یوسف علیہ السلام۔ تو طور اتوار تو پھر اللہ نے خود حفاظت فرمائی تھی نا۔ تو اس وجہ سے نظر آتا تھا خاندانی، ہم پکڑے نہ جائیں۔ انہوں نے جلدی سے تھوڑے بہت پیسے لیے اور اس کو بیچ دیا، اور وہ بکتے ہوئے مصر کے بادشاہ کے ایک وزیر کے گھر چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب اس بچے کو ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے کام آئے گا، بیٹا بنا کے رکھ لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے رہے گھر میں۔ جو خود کھانا ہو اس کو کھلانا، اچھی تربیت کرنی، اور یہ خاندان۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، جو بندہ کسی جگہ سے زخم کھا لیتا ہے نا، اس بندے کو سمجھ زیادہ جلدی آ جاتی ہے۔ چھوٹے سے بچے کو ہیٹر کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ ضرور لگا کے چیک کرے گا، جب ایک دفعہ لگا لے گا نا پھر ساری زندگی نہیں لگائے گا دوبارہ۔ انہوں نے اپنے بچپن میں اپنے بھائیوں کا اپنے ساتھ ایسا سلوک دیکھ لیا تھا کہ وہ ہر چیز کو غور سے سمجھنے لگ پڑے تھے کہ لوگوں کے سلوک ہوتے کیسے ہیں۔ اس لیے بڑے تحمل مزاج اور دھیما بچہ پروان چڑھ رہا تھا، پرورش پا رہا تھا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا گیا اور ہوتا گیا، اور خوبصورتی بڑھتی چلی گئی، اور کھلے ہوئے گلاب سے کیا چیز ہے، اتنے خوبصورت، فرمایا کہ پوری دنیا میں حسن کے 100 حصوں میں سے 99 حصے گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو لانا تھا۔ اتنے خوبصورت چشم تصور میں دھائیے منظر۔ تیسرے آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی ان سے معراج کے موقع پہ، اور یہ انہوں نے تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خود بھی عزت دار، باپ بھی عزت دار، ان کا باپ بھی عزت دار، اور ان کا باپ بھی عزت دار، یہ واحد نبی ہیں، 4 لگاتار نسلیں نبیوں کی گزری۔ جب وہ بڑے ہو گئے، بڑے احترام اور عزت والے اور اچھے اخلاقیات والے تھے، کہ ایک دن وہی عورت جس نے بیٹا کہہ کے کہ ان کی پرورش کی تھی، شیطان اس کے اوپر غالب آ گیا۔ اس شیطان شیطان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہر جگہ پہ معاف کرنے کا حکم دیا، دشمنیاں ختم کرنے کا حکم دیا۔ صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں کہا اس کو دشمن بنا کے رکھنا، کیونکہ دشمن سے انسان ہمیشہ نفرت کرتا ہے۔ جب شیطان کی نفرت دل سے نکلے گی تو شیطان تم پہ غالب آ جائے گا۔ یہ جنوں میں سے جن تو ہے، لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ اس کا نام شیطان تھا۔ شیطان شیطان سے ہے، شیطان نافرمانی کو کہتے ہیں، اور شیطان اس وزن کے اوپر جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں شدت ہوتی ہے۔ جیسے تاب تھکاوٹ کو کہتے ہیں، تابان بہت زیادہ تھک گیا ہے۔ شیطان نافرمان، نافرمانی، شیطان خوب نافرمانی کرنے والا۔ تو اس نے چونکہ خوب نافرمانی کی تھی، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور انسانوں میں سے بھی جو خوب نافرمانی کرتا ہے، اسی شیطان کی وجہ سے اس کو بھی شیاطین الانس اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ شیطان اس کے اندر پیدا ہوا، نافرمانی، وہ عورت شیطان کی کیفیت میں، یعنی نافرمانی کی کیفیت میں آ گئی اس وقت۔
اور ایسی جذبات سے مغلوب ہو گئی کہ اپنے اسی بیٹے کے اوپر دست درازی کرنے لگ پڑے. وہ حیران ہے کیا ہوا ہے ماں جان. اور اللہ فرماتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اس نے دروازہ بند کر دیا اور نافرمانی کی طرف ابھارنے لگ پڑی. اللہ اکبر. یہ کتنے خوبصورت اور کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک، نبیوں کے وارث نبی. انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو غالب آ گیا ہے شیطان، یہ وسوسوں کا شکار ہو چکی ہے. پچھلی اتنی باتیں، اتنے اس کے جو اس نے کرم کیے تھے، کیونکہ بطور ماں بن کے پالا تھا، اس کو نہیں بھولے. احسان فراموشی نہیں کرتے انبیاء. انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، دھکم پیر نہیں کی، مارا پیٹا نہیں، اور جلدی سے اس جگہ چھوڑنے کے لیے ایسے نکلے اور وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کے اس نے ایسے زور سے کھینچا، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. لیکن دروازہ یہ بھی کھلا ہی ہے تو شور کی آواز کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے. اس عورت نے مکر کرنا شروع کر دیا. اس نے کہنے لگا اللہ، یہ دیکھیے یہ کیا کر رہا ہے غلام جس کو ہم نے بیٹا بنا کے پرورش کی تھی، آج یہ اپنے مالک کے گھر میں خیانت کرنے لگا تھا. اور یہ بات جب انہوں نے سنی تو دیکھیے تنہائی کے اندر گناہ سے بچنے کا جو ارادہ یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ نے ان کو کیسے بچایا. انہیں اکٹھے ہونے والے افراد میں سے ایک بندہ کہنے لگا چلو دیکھ لیتے ہیں قمیض سامنے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے پھٹی ہے. اگر سامنے سے پھٹی ہے تو پھر عورت نے دھکا دیا ہوگا، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ بھاگ رہے ہوں گے باہر، اس نے کھینچا ہوگا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھی قمیص تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اب سارے خاموش ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے چیخو پکارنے کی، دیکھو دیکھو اب پکڑو اس کو، اس نے ایسا کیا ہے. پچھلے احسانات بھی یاد آ گئے. اور نبی کسی کو بدنام نہیں کرتے، اور نبی ہمیشہ دوسرے کو اتنی سپیس دیتے ہیں کہ وہ تنہائی میں اپنے رب کے آگے ہاتھ جوڑ لیں. اللہ فرماتے ہیں یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام نے اس سے اعراض کیا، لیکن کہا کہ ان کا مکر بڑا شدید ہے. اب رہنے اسی گھر میں دوبارہ رہ رہے ہیں. بات آئی گئی ہو گئی، دب گئی، وہ بھی محتاط اور وہ بھی محتاط. لیکن بات دبتی نہیں ہے، بات پھیل جاتی ہے. اب بات پھیلی تو عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسی عورت ہے، اتنے بڑے خاندان کی ہوتے ہوئے اپنے ہی غلام منہ بولے بیٹے پہ فریفتہ ہو گئی، یہ کیسی عورت ہے. جب یہ بات اس تک پہنچی تو وہ کہنے لگی اچھا تم نے کبھی یوسف علیہ السلام کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے. اس نے ان عورتوں میں سے چند چیدہ عورتوں کو بلایا اور اپنے گھر میں دعوت کی، اور ان کو سیب اور چھری ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. وہ چھریاں ہاتھ میں پکڑی ہیں اور وہ کاٹ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں اس سے پھل کو. اب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا آپ نے ان کے سامنے سے گزرنا ہے. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے کہ انسان وہی ہوتا ہے، اچانک دیکھنے کا نظریہ بدل جائے نا تو گناہ پھر شروع ہوتا ہے. جب دیکھنے کا انداز بدلتا ہے تو گناہ شروع ہوتا ہے. یہ وہی عورتیں تھیں جنہوں نے 12 مرتبہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور اسی پہ تعجب بھی کر رہی تھیں کہ خاندان اصل نسل والی عورت اپنے گھر کے اندر ایک غلام کی طرف کیسے راغب ہو گئی. لیکن آج وہ اس نظریے سے آئی تھی، دیکھیں تو صحیح کیوں راغب ہو گئی. اب ان کی نظر میں ایک اور تبدیلی آ چکی تھی. ادھر یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے، وہ دیکھ کے کہنے لگے یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا. دیکھا تو انہوں نے پہلے بھی بڑی دفعہ تھا، آج کیا ہوا تھا. اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کیجئے کہ وہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے کہ کسی لمحے بھی وہ تیر لگ سکتا ہے. اور اگر ایک دفعہ تیر لگ گیا
تو یقیناً وہ انسان پھر ایسا گناہ کی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے کہ انسان کو علم نہیں ہوتا، اور کردار کی بددیانتی، خیانت اتنا گندا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں ایک قوم کو صرف سب سے برے طریقے سے ہلاک کیا ہے، وہ قوم لوط ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور وہ کیسے کہ ان کے اوپر پتھر مارے گئے تھے۔ اللہ کو یہ گناہ اتنا ناپسند ہے کہ عدالت کو حکم ہے کہ عدالت سزا یہ سنائے کہ اس کو آدھا بند کر دیا جائے اور اسی طرح پتھر مار مار کے مار دیا جائے اس بندے کو۔ یہ اس معاشرے کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور شروع کہاں سے ہوگا؟ نظر سے۔ اور نظر کہاں پہ؟ آج کل کتنی خطرناک صورتحال ہے موبائل میں، موبائل سامنے ہیں اور گناہ کے مواقع میسر آ چکے۔ اپنی اولادوں کو اس فتنے سے محفوظ کیجیے۔ وہ جب سامنے سے گزرے تو انہوں نے شدت جذبات سے ان عورتوں نے، اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ایسے ہاتھوں کو ایسے دبا لیا، اندر چوریاں تھی، ہاتھ کٹ گئے، احساس ان کو کچھ نہ ہو۔ اب ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو اب ایک تھی، اب یہ اتنے ساروں نے اس نظر سے دیکھ لیا، کہنے لگے یا اللہ تو مجھے یہاں سے نکال کے کسی قید خانے میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ ہم جیسا ہوتا تو بڑا بھی نیک پارسا ہوتا، کہتا یا اللہ ان کو تباہ کر دے۔ انہوں نے تباہی کی بد دعا نہیں کی، اور یہ دعا ہوئی قبول، اور ان کے اوپر ایک مقدمہ سا بنا کے بغیر اس وقت کے بادشاہ کو بتائے ان کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اور نیک بندہ نیک ہی ہوتا ہے، وہاں پہ بھی وہ اسی طرح نیکی میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ دو بندے ان کے پاس آئے، کہنے لگے ہم آپ کو بڑے ہی نیک اور صالح سمجھتے ہیں، ہم نے خواب دیکھے ہیں علیحدہ علیحدہ۔ کہا کیا خواب دیکھے؟ کہا خواب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک کہنے لگا کہ میرے سر پہ کچھ روٹیاں ہیں اور پرندہ آ کے ان روٹیوں کو کھا رہا ہے، اور دوسرا کہنے لگا پھلوں کو ایک کپڑے کے اندر ڈالا ہوا ہے اور میں اس کو ایسے نچوڑ کے اس کا رس نکال رہا ہوں۔ اب اس وقت میں جو جیل ہوتی تھی نا، وہ علیحدہ علیحدہ بند کیے جاتے تھے اور کھانے کے موقع پہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کا وقت ہوتا تھا ان کو، تاکہ لوگوں کو یہی ہوتا تھا جرائم کرنے والے سازشیں نہ کریں۔ اب یہ اکٹھے ہوئے ہی ہیں تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام اس سے پہلے کہ کھانا لے کے وہ ہمارے پاس آئیں، ہم اس کو، میں آپ کو کچھ اس کے متعلق بات بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو قوم ہے، میں نے یہاں پر آ کے دیکھا ہے، وہ شرک کرتی ہے۔ اور شرک کیا کرتی ہے؟ ان لوگوں سے مانگتی ہے کہ جو خود کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور کہنے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ کے مقابلے میں اتنے سارے کیا کوئی اچھا؟ یہ بھی کوئی درست بات ہے؟ اب ان کو بات تو سمجھ آئی لیکن وہ خاموش ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ لے کے آئے تھے کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ کہنے لگے کہ یہ جو آپ میں سے ایک بندہ ہے جس کے سر کے اوپر وہ روٹیاں ہیں اور وہ روٹیاں جو ہیں وہ پرندے کھا رہے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی، اور پہلے بادشاہ جب پھانسی دیتے تھے تو لٹکا چھوڑتے تھے اور اس لٹکے لٹکے کو ہی گدھ اس مردہ جسم کو کھا جاتے تھے، یہ اس کی موت ہے۔ اور دوسرا بندہ جو باورچی تھا، اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے، وہ اسی طرح اپنا کام کرتا رہے گا، اس کے لیے پھلوں سے رس نچوڑ نچوڑ کے اس کو یہ مشروب پیش کرتا رہے گا اور یہ بچ جائے گا۔ یہ بات سن کے وہ چلے گئے۔ چند دن گزرے، تحقیقات مکمل ہوئیں، وہ جس بندے کا قتل کی سازش میں حصے دار تھا، جس کو یہ خواب آیا تھا، تو وہ اس کو پھانسی دے دی گئی، اور وہ جو دوسرا بندہ تھا اس بندے کو کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا۔ جب وہ جانے لگا تو وہ یوسف علیہ السلام سے ملنے آیا،
کہنے لگے آپ اس طرح کیجئے، جب جائیں گے نا تو جا کے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کیجئے گا، کیونکہ کسی وجہ سے قید خانے میں نہیں آیا، کوئی جرم میرے پہ الزام لگ گیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اب شیطان وہاں پر بھی غالب آ گیا اور اس نے اس کو بھلا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں ہیں۔ اب دبلی پتلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا گئی ہیں۔ بادشاہ ڈر کے مارے اٹھ گیا، اس نے کہا بلاؤ جو تعبیر کرنے والے سمجھدار سیانے، اس نے کہا یہ خواب آیا ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے اضغاث احلام، یہ آپ کے تبخیر معدے کا نتیجہ ہے، آپ نے کچھ عجیب و غریب جو چیزیں کھا لی ہوں گی، اس کی وجہ سے آپ کا دماغ میں ایسے خیالات سے آ رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں، اضغاث احلام۔ وہ کہنے لگا نہیں، اب خواب تو اتنا عجیب و غریب ہے، وہ پریشان ہے۔ تو اس وقت وہ باورچی وہاں آیا، اس نے یہ بات سنی، کہنے لگا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھی تھی، تو ایک بندہ ہے میں اس سے پوچھا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگے اس کو جانے دو، یہ جہاں جانا چاہتا ہے۔ وہ گئے اور جا کے جاتے ساری پہلا لفظ کہا ایھا الصدیق، اے سچے خواب بتانے والے یوسف علیہ السلام، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر تو بتا دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی تانا نہیں دیا کہ وہ میری بات تو بھول گئے، اور اپنا مسئلے کے لیے واپس آ گیا، کیونکہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، اور نبی سے بڑا مومن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی تانا نہیں دیا، کہا اچھا بات یہ ہے، یہ بادشاہ کو جا کے بتانا یہ جو 7 موٹی تازی گائیں اس نے دیکھی تھیں، اور پھر 7 باریک پتلی گائیں آئیں اور ان کو کھا گئیں، تو مطلب یہ ہے کہ پہلے 7 سال خوب ہریالی ہوگی، فصلیں ہوں گی، اور اس کے بعد اگلے 7 سال خوب قحط سالی پڑے گی۔ خواب تو یہیں تک ہے، لیکن میں اس خواب میں ایک اور اشارہ ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ 14 سال کے بعد 15واں سال ایسا ہوگا کہ اللہ پھر خوب بارشیں برسائے گا، اور اتنی بارشیں برسائے گا کہ اس سے چارہ بھی اتنا ہوگا، تم بھی کھاؤ گے، تمہارے جانور بھی کھائیں گے، اور جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، اور ان کا دودھ بھی تم دوہتے ہوگے۔ کرنا یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو ان کو خوشوں کے اندر رہنے دینا، یہ فطری پروٹیکشن کے اندر ہی رہیں چیزیں، جتنی ضرورت ہے اتنی کھا لینا، باقی کو چھوڑ دینا، تاکہ 7 سال کے بعد اگلے 7 سال تم انہی چیزوں کو کھاتے رہو اور تنگی سے بچ جاؤ۔ یہ پلاننگ کر لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جب یہ چیزوں کی پلاننگ کرتا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہوتا۔ بعض لوگ توکل کا مطلب ہی اور لے لیتے ہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں، نبی ان کو ترتیب بتا رہے ہیں۔ یہ جا کے بادشاہ کہنے لگا یہ انہوں نے بتایا خواب، کہنے لگا اچھا مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہوا، جو بلا کے لے کے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں جی آپ کو۔ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت نہیں، پہلے ان سے پوچھو ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، پوچھ کے تو آؤ نا، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے؟ اشارہ نہیں کیا کہ آپ کے ایک وزیر کی بیوی جو تھی وہ اس انداز سے تھی، پردہ رکھا۔ اور ہمارے ہاں اگر کوئی ذرا بھی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اس لمحے بھی مشہور نہیں کیا، کہا صرف اتنا پوچھ کے کیا معاملہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا اتنا سمجھدار آدمی ایک قید خانے میں ہے، معاملہ کیا ہوا ہے اور آ بھی نہیں رہا، میں اس کو انعام و اکرام دینا چاہتا ہوں، کون ایسا ہے جو بادشاہ سے انعام نہیں لینا چاہتا؟ انہوں نے کہا بلاؤ اس وزیر کی بیوی کو۔ بلایا گیا، کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ وہ کہنے لگی معاملہ بس اللہ کی قسم ہم نے ان کے اندر کوئی ایک بھی خرابی نہیں دیکھی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کے اوپر لگے ہوئے الزام کو کئی سالوں بعد ایسے دھو دیا۔ اب نبی کی بات دیکھیے، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ انسان کے اندر کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، اور میں اپنے اس نفس سے اپنے آپ کو بری نہیں کرتا مگر یہ کہ جس پہ اللہ رحم فرما دے۔
کہا یہ جو میں بچا ہوں یہ میں خود بچا نہیں ہوں، میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے۔ تو جو افراد ہر کام کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں ادھر گیا، میں نے سودا خریدا، میں اس سے یہ کام کرتا رہا، اپنی زندگی میں اپنی جوانی میں یہ کرتا رہا، یہ میں کی زندگی سے باہر نکلی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ انہوں نے میں کو اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بلا لو، آ گئے، الزام دور ہو گیا۔ کہنے لگے اب یہ بتائیے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس علاقے کا بہت بڑا کوئی عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ کہا اچھا اگر آپ خود عہدہ دینا چاہتے ہیں، میں طلب نہیں کرتا، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے زمین کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر مقرر کر دیجیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خود عہدہ نہیں مانگنا، لیکن اگر حکومت وقت آپ کو عہدہ پیش کرتی ہے کہ آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس کو حاصل کر لیں، تو اپنی بیسٹ سکلز اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر یہ جائز یہاں سے کہ بات نہ ملی ہوتی تو یہ جو سی ایس ایس کے ایگزام کے ذریعے آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے یہ جائز نہ ہوتے۔ وہ خود آفر کرتے ہیں، اب ان میں سے جو سمجھدار جو اچھے ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ طلب انہوں نے کی ہے۔ اور اگر انسان اپنی ذاتی طلب سے کرے کہ جی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندے سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس کی وجہ کیا ہے، میں وجہ بھی بتاتا ہوں، دو چیزیں صرف باقی رہ گئی، ان کو توجہ سے سماعت کیجیے۔ کہنے لگے انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا یعنی ایماندار بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، یعنی مجھے اپنے معاملے کا پتہ بھی ہے۔ اس لیے کبھی زندگی میں کسی کو ذمہ دار بنائیں، کوئی ملازم رکھ رہے ہیں، کوئی ذمہ داری دے رہے ہیں، تو دو چیزیں دیکھ کے رکھیے گا کہ وہ ایماندار ہو، خالی ایماندار بھی نہیں چاہیے، سمجھدار بھی، اس فن کا ماہر بھی چاہیے۔ حفیظ علیم۔ ہمارے کاروبار اسی لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم سمجھدار بندہ نہیں لیتے یا ایماندار بندہ نہیں لیتا ہے۔ اگر ایماندار ہے تو وہ ویسا ہی مٹی کا سادو بن کے بیٹھا رہتا ہے، اس سے کوئی کام نہیں ہوتا، اور اگر وہ سمجھدار ہے تو ایماندار نہیں ہے تو وہ کاروبار سمیٹ کے لے جاتا۔ تو ان دو چیزوں کو طلب کیجئے، ان دو چیزوں کی اگر طلب مکمل ہو جائے تو پھر اس کو وہ معاوضہ دے دیجئے کہ وہ اس کی ایمانداری خراب نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب آپ اس کو دیکھیے۔ قحط سالی کا دور شروع ہوا اور ان کے بھائی بھی طلب کرنے کے لیے وہ فلسطین سے آ گئے کہ ہر ایک بڑے طویل علاقے کے اندر یہ قحط سالی کا دور تھا۔ 2-3 دفعہ آئے۔ اس کو مختصر کر کے اختتام کرتا ہوں کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا تو کہا کہ یہ اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ یہ کیسا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ظاہری طور پہ ایک الزام لگ گیا تھا کہ انہوں نے بادشاہ کا ایک پیالہ اٹھایا۔ تو بھائی کہنے لگے اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا بڑا، اشارہ کر دیا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے پھر پڑھ کے یہ نہیں کہا کہ وہ تو میں ہوں، تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کو یہ احساس ہو گیا، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف تو نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں اور میرے پہ اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو معاف بھی کر دیا، لیکن کہا یہ لو میری قمیض جا کے اپنے والد صاحب کو دیجئے گا، میرے ابا جان کو دیجئے گا۔ یہ آخری بات ہے۔ جب انہوں نے جا کے قمیض بھی دی نہیں ہے، وہ اس جگہ پہ داخل ہوئے ہیں، تو باپ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، مجھے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں کتنا پیار ہے، اور باپ کو احساس ہوتا ہے۔ اولاد ہوتی ہے کہہ دیتی ہے ابا جی تسی ساڈے واسطے کیتا کی ہے، وہ کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف، انی لأجد ریح یوسف۔
یہ جس کا بیٹا جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ کیا کیفیت ہے۔ جب میرا بیٹا فوت ہوا تھا تو کچھ دن بعد بیوی کہنے لگی اس کی والدہ کہ یہ احمد اس کا نام تھا، کہنے لگے یہ احمد کی ایک چیز ہے تو یہ اس کا رومال ہے، دیکھیے گا اس میں احمد کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں ماں ہوں آپ کو تو آتی ہے، ماں کو تو آنی ہے، اس کی ہر چیز سے خوشبو آنی ہے۔ کہنے لگے نہیں اب دیکھیے تو صحیح۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے پکڑ کے قریب کیا، اللہ کی قسم مجھے بھی اس کی خوشبو آئی۔ پھر مجھے اسی لمحے وہ یاد آ گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا تھا انی لاجد ریح یوسف، باپ کو اولاد کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت تعلق رکھا ہوا ہے، اور یہ واحد رشتہ ہے ماں اور باپ کا۔ یاد رکھیے کہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ اس سے آگے نکلے، نہ کاروبار میں، نہ علم میں، نہ حلم میں، نہ تعلقات میں، نہ خوبصورتی، کسی چیز نے برابر تو لانا چاہتا ہے، اپنے سے بلند نہیں دیکھنا چاہتا۔ ماں اور باپ اپنے سے بلند دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس پورے قصے کو سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا کہ اس نے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیا، قید کی زندگی بھی، بادشاہی کی زندگی بھی، بچپن کی زندگی بھی، بڑے ہونے کی زندگی بھی، اور لوگوں کا حسد بھی دیکھ لیا، اپنا کرم بھی کر کے دکھا دیا، خواب کی کیفیت بھی، امیوں والی بات بھی، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی، دنیا کے اندر جب فحاشی عام ہوتی ہے اس وقت کا کردار کیا ہونا چاہیے، ہر چیز اس واقعے کے اندر آ گئی۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، جتنا پڑھیں گے آپ کے سوچ کے زاویے کھلتے جائیں گے، زندگی اتنی دین کے مطابق ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔